السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں میں اور میرے بھائی بہن آپ کو رمضان سے حاصل ہونے والی 30 اسباق بتانے کی کوشش کریں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پہلا سبق رمضان شروع ہوا اور ختم بھی ہوا۔ انسان کی زندگی بھی شروع ہوتی ہے اور ایک دن ختم بھی ہوتی ہے۔ دوسرا سبق رمضان خوشیوں والا مہینہ ہے، ہم بھی خوشی سے جینا چاہیے اور خوشیاں بانٹنا چاہیے۔ تیسرا سبق انسانوں کی زندگی رمضان کی چاند کی جیسا ہو، پیدائش پر خوشی ہو اور انتقال پر غم ہو۔ چوتھاواں سبق عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو مسلسل کرنا چاہیے۔ پانچواں سبق ہر عبادت روزے جیسی ہو، یعنی صرف اللہ کے لیے ہو۔ چھٹاواں سبق رمضانی مسلمان نہیں بلکہ زندگی بھر سچے مسلمان بنو۔ ساتواں سبق وقت ارادے سے انسان نیکی کا کام کر سکتا ہے اور برائی سے بچ سکتا ہے۔ آٹھواں سبق ہر حالت میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نواں سبق مضبوط ارادے سے انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ دسواں سبق صبح سحری اٹھنا آسان صحت کے لیے اچھا ہے۔ 11واں سبق صبح کے کام میں برکت ہے۔ 12واں سبق انسان اپنے وقت کو ہر عمل کے لیے تقسیم کرنا چاہیے۔ 13واں سبق رمضان میں وقت کی جتنی ضرورت ہے ساری زندگی میں اتنا ہی ضرور ہے۔ 14واں سبق 30 دن میں قرآن ختم ہو سکتی ہے تو 3 ماہ اور 3 سال میں بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 15واں سبق قرآن کی تلاوت اللہ کو ہر حالت میں پسند ہے۔ 16واں سبق کھانے کے بغیر جسم زندہ رہتا ہے مگر عبادتوں کے بغیر روح زندہ نہیں رہتا ہے۔ 17واں سبق نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنا انسانی کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ 18واں سبق انسان شیطان سے طاقتور ہے۔ 19واں سبق رزق اتنا فائدہ مند ہے، بھوک بھی اتنا فائدہ مند ہے۔ 20واں سبق خاص عبادتوں سے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے۔ 21واں سبق انسان کا عمل خود انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ 22واں سبق روزے دار پر جتنا رحم کرتے ہیں ہر انسان پر اتنا ہی رحم کرنا چاہیے۔ 23واں سبق ہر دن خیل اللہ کی عادت ڈالنے سے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ 24واں سبق ٹوپی اور نقاب کے مسلمان نہیں بلکہ دل کے سچے مسلمان بنے۔ 25واں سبق جب عورت پر روزہ آسان ہے تو ساری عبادتیں اس کے لیے آسان ہیں۔
26वां सबक कोई छोटा अमल अल्लाह को इतना पसंद आ जाता है कि जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देता है। 27वां सबक हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की दुआ का मोहताज है। 28वां सबक रोज़ा कबूल की हालत बताता है। 29वां सबक ईद के दिन ही नहीं हर दिन मुस्कुरा कर देना सदका है। 30वां सबक हर इबादत के बाद कबूल होने की दुआ करें। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब, दुनिया की हर चीज़ में समझदारों के लिए सबक और नसीहत है। समझदार इंसान हो जो इससे सबक हासिल करे और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाए। अल्लाह हम सबको एक होशियार मुसलमान की तरह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन।